السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقیٰ والعفاف والغنیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے احترام انسانیت۔ تو اسی موضوع سے متعلق سماعت فرمائیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو قطع رحمی کرنے والا جو ہوتا ہے اس سے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں قرآن کریم میں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ آج تو ان رشتوں کو توڑنے پر 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ بھائی بھائی سے کہہ دیتا ہے کہ آج کے بعد آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں ہرگز آپ سے بات چیت نہیں کروں گا۔ بہن بھائی کو اسی طرح کہہ دیتی ہے، رشتہ دار کو اسی طرح کہہ دیتا ہے کہ آج سے آپ کا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اتنی آسانی سے کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ بس اس کے بعد سال ہا سال کا تعلق ہوتا ہے اور 1 لمحے کے اندر آنکھیں بدل لیتے ہیں۔ خون اتنا سفید ہو گیا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو بڑھاپے کے اندر چھوڑ کر گھر سے بھاگ جاتا ہے، اپنی علیحدہ جو ہے گھر بسا لیتا ہے اور اپنا سارا سب کچھ الگ کر لیتا ہے۔ باپ چاہے جیے چاہے مرے، چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو، کچھ بھی ہو، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ کہتے ہوئے وہ چلا جاتا ہے، جبکہ وہ اس کی خدمت کا بہت زیادہ محتاج ہے۔ نسب کے دائرے کے گرد ایک اور وسیع دائرہ ہے، شریعت نے اس کو جیران کا دائرہ کہا ہے، یعنی پڑوس کا دائرہ۔ چنانچہ انسان کے گھر کے ساتھ چاروں طرف 40 گھر جو ہیں وہ پڑوس کے ضمن میں آتے ہیں، بلکہ پورا محلہ سمجھ لیں، یہ لوگ پڑوسی کہلاتے ہیں جو ایک بھائی کے مقام کے برابر ہیں۔ شریعت نے پڑوسیوں کا مستقل حق بنا دیا ہے اور فرمایا ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسی تمہارے بھائی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر کہا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ من لا یؤمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے ایذا سے بچا ہوا نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف کہہ دینا ہی کافی تھا، اس زبان فیض ترجمان سے جس سے ہمیں قرآن ملا، ان الفاظ کا صادر ہو جانا یہ کافی تھا، جائے کہ 3 بار قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ایمان والا نہیں جس کے شر سے اس کے پڑوسی بچے ہوئے نہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے حق کے بارے میں بتلانے کے لیے میرے پاس اتنا آتے رہے کہ مجھے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو بندے کی وراثت میں بھی آئندہ حصہ ادا کرنا پڑے گا، وراثت میں بھی شامل کر دیا جائے گا، ان کو بھی حصہ دینا پڑے گا۔ اتنا تک جو ہے خیال پیدا ہو جاتا ہے، اتنی زیادہ جو ہے تاکید آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الجیران ثلاثۃ جار لہ حق واحد، جار لہ حقان و جار لہ ثلاثۃ حقوق۔ پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کا ایک حق ہوتا ہے، ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے دو حق ہوتے ہیں، اور ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے تین حق ہوتے ہیں۔ فالجار الذی لہ ثلاثۃ حقوق الجار المسلم ذو الرحم فلہ حق الجوار و حق الاسلام و حق الرحم۔ جس پڑوسی کے تین حق ہوتے ہیں وہ پڑوسی مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، پس اس کا ایک حق پڑوسی کا حق ہے، دوسرا حق اسلام کا حق ہے، اور تیسرا حق رشتہ داری کا حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقَّانِ فَالْجَارُ الْمُسْلِمِ لَهُ حَقُّ الْإِسْلَامِ وَحَقُّ الْجَوَارِ۔ اور جس بندے کے دو حق ہیں وہ مسلمان ہے، اس کا ایک حق اسلام کا ہے اور دوسرا حق پڑوسی ہونے کا حق ہے۔ ایسے بندے سے خونی رشتہ تو نہیں ہوتا مگر وہ کلمہ گو بھائی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ فَالْجَارُ الْمُشْرِكُ۔ اور وہ بندہ جس کا ایک حق ہے وہ مشرک کافر پڑوسی ہو سکتا ہے، یعنی اگر کافر آدمی بھی پڑوس میں آ جائے اور رہنا شروع کر دے، یہ دین اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ اس کا بھی ایک حق متعین کر دیتا ہے۔ جیران کے دائرے کے گرد ایک تیسرا دائرہ ایمان کا آتا ہے۔ جتنے بھی کلمہ گو ہیں وہ سب ایک رشتے میں منسلک ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، یعنی مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے کا بڑا لحاظ فرمایا کرتے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں لبیک ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کوئی سائل آتا تو کبھی اس کو رد نہیں فرماتے تھے۔ بوڑھے لوگوں کا لحاظ فرماتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کو کلمہ پڑھانے کے لیے لے کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر ان کے پاس دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بوڑھے والد کو کیوں لائے؟ مجھے بتا دیتے، میں خود چل کر ان کے پاس چلا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو میرے سینے میں کسی کے خلاف کوئی نفرت نہیں ہوتی۔ سینہ بغیر کینے کا ہوتا ہے، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایمان والوں کا اتنا درد تھا کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ جس کے دل میں میری امت کا غم نہیں وہ میری امت میں سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا ملجا، یتیموں کا ماوا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ ایک عجیب بات سنیے،
اس پر محدثین نے باب باندھا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک مالا فلأہلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایمان والا بندہ فوت ہوا اور اپنا مال چھوڑ کر جائے تو یہ مال اس کے وارثوں کا ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، حیران ہوتے ہیں پڑھ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں ایمان والوں سے ان کے جانوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ ممن مات وعلیہ دین ولم یترک وفانا فعلینا قضاۃہ ومن ترک مالا فلورثتہ۔ جو ان میں سے فوت ہو اور ان کے ذمے قرضہ ہو اور وہ اتنا پیسہ نہ چھوڑ کر جائے کہ قرض ادا ہو سکے تو اس کا قرضہ ہمارے ذمے ہے، اور جو بندہ اپنا مال چھوڑ کر دنیا سے جائے اس کا مال اس کے وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری دعا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات دوسرے بندے کو کوئی بھی بات کبھی جمال سے سمجھاتے تھے اور کبھی جلال سے سمجھا دیتے تھے، جیسی طبیعت ہوتی تھی ویسی بات فرماتے تھے، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک عجیب دعا مانگی۔ وہ دعا کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، اگر میں نے کسی مومن کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، اس ڈانٹ ڈپٹ کو قیامت کے دن اس کے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اکبر۔ عقل حیران ہوتی ہے اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھ کر۔ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اگر میں نے سمجھانے کے دوران کسی کے ساتھ کچھ سختی کر دی تو تو اس سختی کو بھی قیامت کے دن اس کے لیے رحمت اور اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے۔ سبحان اللہ۔ انسانیت کے دائرے کے تعلق سے جو ہے ایمان کے دائرے کے گرد ایک وسیع دائرہ ہے، وہ ہے انسان ہونے کا دائرہ۔ لہٰذا انسان ہونے کے ناطے ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو پس میں آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم احترام انسانیت سیکھیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ اور اب سنیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کی کیا مثالیں قائم کر دی تھیں۔ انسان زندہ لوگوں کا تو احترام کرتا ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کا بھی احترام فرمایا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مرتبہ سہل بن حنیف اور قیس بن سعد قادسیہ نے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے قریب سے ایک جنازہ گزرا اور وہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ ان دونوں سے کہا گیا کہ یہ تو ایک کافر کا جنازہ ہے۔ ان دونوں نے کہا، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے جنازہ گزارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ کہا گیا کہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ ایک انسان کی جان نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
ایک یہودی کا جنازہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرف انسانیت کا لحاظ کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے جنازے کا اتنا احترام فرمایا تو کیا ہم ایک زندہ انسان کا احترام نہیں کر سکتے؟ اور پھر وہ کلمہ پڑھنے والا بھی ہو اور اللہ کا نیک بندہ بھی ہو۔ یہودیوں کا ایک عالم تھا، ان کا نام زید بن سعنہ تھا۔ ان کا قصہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ زید بن سعنہ یہود کے علماء میں سے ایک عالم تھے، اور ان کے پاس مال بھی تھا، اور اسلام لائے، اور ان کا اسلام بہت اچھا تھا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں حصہ بھی لیا۔ جب وہ تبوک سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان سے عبداللہ بن سلام نے یہ روایت کی کہ انہوں نے یہ کہا، جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی تمام علامات دیکھ لیں، سوائے دو کے جن کا مجھے پتہ نہ چل سکا۔ وہ صفتیں کون سی تھیں؟ توریت میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم ان کے غصے پر غالب ہوگا، اور اس کے ساتھ کوئی جہالت کا برتاؤ کرے گا تو ان کا حلم اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ دو علامات ایسی تھیں جو مجھے ڈھونڈنی تھی۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اب میں پلاننگ کر رہا تھا کہ مجھے کوئی موقع ملے اور میں ان کے ساتھ میل جول کر سکوں کہ معلوم ہو کہ ان کا حلم کتنا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرات میں سے نکلے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک آدمی اپنی سواری پر آیا، جیسے ایک دیہاتی ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں قریے کے لوگ ایمان لے آئے، اگر آپ ان کو کوئی مدد بھجوانا چاہیں تو آپ ان کو بھیج سکتے ہیں۔ ان کو قحط آ گیا۔ اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ زید کہتے ہیں میں ذرا قریب ہوا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہتے ہیں تو فلاں باغ کی اتنی کھجوریں آپ مجھے بیچ دیں۔ مقصد یہ تھا کہ پیسے میں ابھی دے دیتا ہوں، آپ مجھے کھجوریں بعد میں دے دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کھجوروں کا اتنا وزن دوں گا، اس باغ کی کھجوروں کی شرط نہیں۔ یہ بیع سلم کہلاتی ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، بس سودا ہو گیا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 80 دینار دے دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 80 دینار اس بندے کو دے دیے اور فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے لے جاؤ۔ زید کہتے ہیں ابھی مقررہ دن سے 2-3 دن باقی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے جنازے کے لیے تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب جنازہ پڑھ لیا تو میں آیا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص اور تہبند کے جوڑے پکڑ لیا، اور میں نے بڑے غصے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ پھر میں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میرا حق نہیں دو گے؟ اللہ کی قسم، یہ عبد المطلب کی اولاد کے لوگ قرضے کی ادائیگی میں بہت برے ہیں،
یعنی ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ اس نے جان بوجھ کر غصہ دلانے والی بات کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھیں میری طرف لگ گئیں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر مجھے اس حق کے فوت ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیرا سر اڑا کے رکھ دیتا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے سکون کے ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، میں اور تیرے ایسے رویے کے محتاج نہیں، یعنی تیرا رویہ اور ہونا چاہیے تھا، وہ یہ کہ تو اس سے کہتا کہ تو اچھی طرح سے اپنا قرضہ مانگ اور مجھے کہتا کہ جناب آپ قرضے کی ادائیگی میں جلدی کریں۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، جاؤ اور اسے اس کی کھجوریں دے دو اور 20 صاع کھجوریں زیادہ دے دینا، اس لیے کہ اس نے جو ہے تم نے اس کو دھمکی دی ہے، اس لیے 20 صاع کھجور زیادہ دے دو۔ زید فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ گئے، انہوں نے مجھے کھجوریں دیں اور انہوں نے 20 صاع کھجوریں زیادہ دیں، پھر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کفار کے ساتھ معاملات کا یہ سبق سکھا دیا۔ قحط زدہ کفار کے لیے خوشحالی کی دعا۔ وہ کفار مکہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ایذائیں پہنچائیں اور مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کیا، ایک مرتبہ ان پر قحط آ گیا۔ وہ قحط اتنا شدید تھا کہ وہ لوگ سوکھا چمڑا چبا کر کھانے لگے، حتیٰ کہ وہ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے۔ بھوک کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ اگر کوئی بندہ آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو اسے دھواں نظر آتا تھا۔ عام دستور تو یہ ہے کہ دشمن کا یہ حال دیکھ کر انسان خوشیاں مناتا ہے، مگر ایسا نہیں ہوا یہ کہ ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ آپ کی قوم ہلاک ہونے کے قریب ہو چکی ہے، آپ اللہ سے ان کے لیے دعا کر دیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ فدعاہم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے مکہ والوں پر قحط ختم کر دیا۔ کفار مکہ کے لیے غلے کی ترسیل شروع کر دی۔ ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ یمامہ میں رہتے تھے۔ ان کی طرف سے مکہ والوں کو گندم آیا کرتی تھی، یعنی گیہوں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کو پتہ چلا کہ مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد گندم کا ایک بھی دانہ ادھر سے مکے والوں کو نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ مکہ والے مصیبت میں پڑ گئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں آئے تو کہہ دیا کہ جب تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں گے، یمامہ سے گندم کا ایک بھی دانہ نہیں آئے گا۔ پھر کیا ہوا؟ مکے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک رخا لکھا، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، ہماری گندم بند ہو گئی ہے
اور ہم بھوک کی وجہ سے مرنے لگے ہیں، آپ رحم فرمائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکتوب لکھا کہ اے ثمامہ، ان کی گندم نہ روکو۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مکے والوں کی گندم دوبارہ شروع ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ ریسپیکٹ آف ہیومینٹی کی وجہ سے۔ بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑوسی کا حق، رشتہ داروں کا حق، اپنوں کا حق، ماں باپ کا حق، بھائی بہنوں کا حق جان کر ہمیں زندگی گزارنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں کو دین کے لیے کھول دے اور ہمارے اندر اچھائیاں بھر دے پروردگار، اور ہمارے دلوں کو اخلاص سے بھر دے، اور مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنا۔ ایمان پر اور کلمہ والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔